سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما کتاب چهارم و درس 14 را امروز میخوانیم. آنچه در این درس میخوانیم متنای درسمون امروز ما ماده حیات بخش است. واژه جدید هم خیلی زیاد داریم. نقطه ها صفت و موصوف را میخوانیم و امروز بیشتر میدانیم پاکیزگی. خوب، درس را شروع میکنیم. ماده حیات بخش: تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد از یک یا چند ماده ساخته شده یا به وجود آمده اند. کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک چیز یا چند مادی چیزوں سے بنائی یا وجود میں آئی ہیں. مانند جیسا کہ صندلی که از چوب ساخته شده، کرسی که جو لکڑی سے بنائی گئی ہے، یا ماشین که بیشتر قسمت های آن از آهن ساخته شده، یا جو گاڑی ہوتی ہے جو زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا، ہاں جی، ان کا زیادہ تر حصہ آہن کا ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے. و یا کوہا که از سنگ به وجود آمده اند، یا اگر پہاڑوں کو دیکھا جائے جو پتھروں کا ہوتا ہے، جو پتھر سے بنا ہوا ہوتا ہے. درمیان این مواد آب اصلی ترین و مهم ترین ماده در زندگی همه انسان است. ان مواد میں، ان چیزوں میں سے جو اصلی ترین چیز ہے وہ اور مهم ترین ہے وہ پانی ہے. مادی چیزوں میں سے جو مهم ترین اصلی چیز وہ پانی ہے کہ جو سب انسانوں کی زندگی کے لیے بہت مهم ہے. انسان ها برای زنده ماندن به این ماده حیاتی نیازمندند کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس مادی چیز کی بہت ضرورت ہے. نزدیک به 3/4 بدن انسان از آب تشکیل شده است. تقریباً 3/4 انسان کا بدن پانی سے بنا ہوا ہے. و حدود 70% کره زمین را آب فرا گرفته است اور 70% جو ہماری زمین ہے وہ پانی میں ہے. یعنی 30% خشکی ہے اور 70% کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے اس زمین پر. آب پیوسته در حال تغییر است. اب یہ پانی ہے ہمیشہ تغیرات میں ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. گرمای خورشید آب دریاها را به بخار تبدیل میکند. اب جو پانی ہوتا ہے وہ سورج کی گرمی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے و بخارها در آسمان به صورت ابر در میآیند. وہیں بخارات جو سمندر سے پانی سے اٹھتا ہے وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے اور اس آسمان سے ابر رحمت کی صورت میں وہ زمین پر آتا ہے. آبها نیز در برخورد با هوای سرد به باران تبدیل می شوند. اب ابر میں جب چلا جاتا ہے بادل بن جاتے ہیں تو وہیں بادل بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا لے کر آتے ہیں اور بارش میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بر زمین می بارند، زمین پر وہ برستے ہیں پانی. و در جویها و رودخانه‌ها جاری می شوند. یہی پانی ہوتا ہے جو ابر رحمت بن کر برستا ہے کہ جو نہروں میں بھی چلتا ہے اور زمین پر بھی جاری ہوتا ہے. باران آلودگی ہوا را برطرف می کند. اب جو بارش ہوتی ہے، ابر رحمت ہوتی ہے، وہ آلودگی، جو ہوا کی آلودگی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. درختان محصولات کشاورزی و زمین را شستشو می دهد. جو درخت ہوتے ہیں، جو زراعت کی جو چیزیں ہیں، زمین کی جو چیزیں ہیں، زمین پر برس کر وہ دھو دیتا ہے. و بسیاری از بیماری‌ها را از بین میبرد. یہی بارش ہوتی ہے، یہی پانی ہوتا ہے جو جب زمین پر برستا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے ختم ہو جاتی ہیں. از آب برای نوشیدن، شستشوی بدن و اشیاء مختلف، آبیاری باغ‌ها و کشت زارها. اب یہی پانی ہے جو پینے کے لیے، جو دھونے کے لیے بدن اور باقی اشیاء، جو مختلف اشیاء ہیں جو باغ کی آبیاری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جو کشت زار کے لیے ہم استفادہ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو پانی کے لیے دھوتے ہیں.
خاموش کردن آتش، جب آگ روشن ہو جاتی ہے اس کو خاموش کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ قائق زنی و کشتی رانی، جو کشتی ہوتی ہے، جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ اسی پانی کے ہی ذریعے سے چلتے ہیں۔ و تفریحاتی چون شنا وغیرہ نیز استفادہ میں شواد، تفریحی چیزوں میں جیسا کہ شنا ہو گئی، جو تیراکی ہو گئی، اس میں بھی یہ پانی ہی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ خداوند در قرآن می فرماید وما حیات ہر چیز زندگی راز آب قرار دادیم۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جو زندگی عطا کی ہے ہر چیز کو، جو چیز زندہ ہے اس کو جو ہم نے زندگی عطا کی ہے وہ اسی پانی ہی سے ہم نے بنایا، پانی ہی کو ہی قرار دیا ہے، کسی پانی سے ہی یہ زندہ رہتے ہیں چیزیں ہیں۔ فاسق دهید چرا آب مهمترین ماده برای زندگی انسان و حیوان است؟ ما از آب چه استفاده میکنیم؟ بر اثر گرمای خورشید آب دریا چه می شود؟ چه مقدار از بدن ما انسان ها از آب تشکیل شده است؟ بر اثر بارخورد هوای سرد با ابرها چه اتفاق می افتد؟ واجه جدید آبیاری۔ آبیاری پانی دینا، درختوں کو اور پھولوں کو پانی دینا کہتے ہیں آبیاری۔ پھر ہم ہفتے ایک بار برای آبیاری پہ باغ می رود۔ میرے والد گرامی ہفتے میں ایک مرتبہ باغ کو پانی دینے کے لیے جاتے ہیں ایک مرتبہ جاتے ہیں۔ آلودگی کو اردو فارسی میں آلودگی کہتے ہیں۔ دودھ مشین ہا و کارخانے ہا باعث سے آلودگی ہوا می شود، جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، جو کارخانے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں، انہی کا جو فضلہ ہوتا ہے یا دھواں ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں آلودگی ہوتی ہے۔ از بین بردن یعنی خاتمہ کرنے کے من میں استعمال ہوتا ہے، جس کا کوئی چیز نہ ہو، کہ ایسا کام کریں کہ جو باقی چیز ہی نہ بچے۔ آلودگی نفتی در دریا ماہیہ و حیوان دریائی راز بین میں برد، یہی کارخانے کی جو آلودگی ہوتی ہے جو دریا میں جاتی ہے تو اس سے مچھلیاں اور جو دریا کے حیوانات ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ مار جاتے ہیں۔ اشیاء اشیاء کی جمع ہے۔ در ہمیں خانے ہا اشیاء یہ مانند یخچال، تلویزیون، اجاق غاز وغیرہ وجود دارد، کہ سب گھروں میں جو گھر کی اشیاء ہوتی ہیں جیسا کہ فریزر ہو گیا، فریج ہو گئی، تلویزیون ہو گیا اور اجاق غاز ہو گیا، چولہا وغیرہ، یہ ساری موجود ہوتی ہیں۔ اصلی اردو فارسی میں اصلی کہتے ہیں، یعنی جو بہت چیز اہم چیز ہو اسے اصلی کہتے ہیں۔ اصلی ترین قسمت بدن انسان ہے قلب اوست، کہ جو مہم ترین انسان کا بدن ہے، جو قسمت ہے، جو حصہ ہے وہ قلب انسان ہے، دل ہے۔ بخار وہیں جو پانی سے بخارات ابھرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو اسے بخار کہتے ہیں۔ آب بازیار چشمہ بسیار گرم است و بخار از روی آب بالا می رود، کہ بہت سارے چشمے کا جو پانی ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے اور ان کا بخار پانی کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ برخورد وہیں آمنا سامنا جسے کہتے ہیں، یا تصادف اگر ہو جائے، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جائے تو دیروز در خیابان با یکی از همه کلاسی سال کل برخورد کردم، کہ کل جو ہے نا سڑک پر میں اپنے ہم کلاسی جو میرا دوست تھا انہیں میں سے ایک اس کو جو بہت سال پہلے میرا کلاس فیلو تھا اس کو میں نے کیا کیا ہے، اس کے میرا آمنا سامنا ہوا۔ امروز دو مشین با ہم برخورد کردن و خراب شدند، آج دو گاڑیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور وہ خراب ہو گئے ہیں۔ بشکل چیزی در آمدن یعنی تبدیل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وقتی آب را در یخچال فریزر میں گزاریم بے شکل یخ در می آید، کہ جب پانی کو یخچال میں ہم رکھتے ہیں تو وہ برا بن جاتا ہے۔ بے وجود آمدن یعنی درست شدن، یا اس معنی میں خلق کرنا یعنی پیدا ہونے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان، خورشید و ماہ، انسان و حیوان وغیرہ بے قدرت خداوند بے وجود آمدند، کہ جو زمین اور آسمان ہے، جو یہ خورشید ہے، سن ہے اور ماہ ہے، انسان اور حیوان ہے، ساری چیزیں خداوند متعال کی قدرت سے ہی یہ دنیا میں آئی ہیں، خلق ہوئی ہیں۔ تبدیل کو اردو فارسی تبدیل بولتے ہیں۔
آب در سرمایه شدید تبدیل به یخ می شود و در گرما تبدیل به بخار می شود. جو پانی ہوتا ہے وہ سردیوں میں جو نا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے میں برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں وہ بخار کی طرح وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے. تشکیل شدن درست ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بدن انسان از گوشت، پوست، استخوان وغیرہ تشکیل شدہ. جو انسان کا بدن ہے وہ گوشت ہے، چمڑی سے، اور اسی طرح ہڈیوں سے پیدا ہوا ہے، وجود میں آیا ہے. تغیر تبدیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. در فصل پاییز برگ درختان از رنگ سبز به رنگ زرد تغییر میکنند. جو فصل موسم خزاں میں جو درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ سبز رنگ سے کیا ہوتے ہیں، زرد رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جاری شدن جاری ہونا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ہنگامی کمی خواستم به ایران بیایم اشک از چشمان مادرم جاری شد. کہ جب میں چاہ رہا تھا کہ میں ایران کی طرف آؤں یا میں آ رہا تھا تو میری ماں کی آنکھوں سے کیا ہوا، آنسو ٹپک پڑے، جاری ہو گئے. جوئی جستم سے آتا ہے. رود کوچک جو چھوٹی نہر ہوتی ہے. در کنارے باغ پدر بزرگم جوئی پر آبی جاری است. میرے دادا کے جو باغ ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پانی کی نہری جاری ہوئی ہے. حیات زندگی کو کہتے ہیں. حیات ہمیں موجودات زندہ بدون آب ممکن ہے. تمام موجودات کا زندہ رہنا، ان کا حیات رہنا پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. حیاتی زندگی کے بارے میں آتا ہے جو بہت ہی مہم ہو. وجود خون برای انسان و حیوان حیاتی است. انسان اور حیوان کے لیے خون کا ہونا بہت ہی ان کے لیے زندگی بخش ہے. خاموش کردن یعنی بند کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وقتی جنگل آتش گرفت، جب بھی جنگل میں آگ لگی، آتش نشان آنا خاموش کردن. جو آگ فائر فائٹر تھے انہوں نے کیا کیا، جو آگ تھی اس پر قابو پا لیا، ان کو خاموش کر دیا. شستشو دھونا کے معنی میں استعمال ہوا. در این زمان بیشتر مردم برای شستشوی لباس خود از ماشین لباسشویی استفاده میکنند. اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کے لیے، جو لباس کے صفائی ستھرائی کے لباس کو دھونے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ لباس شوئی سے استفادہ کرتے ہیں، واشنگ مشین سے استفادہ کرتے ہیں. فرا گرفتن اس درس میں چیزی در ہمیں یا بخشی از یک مکان وارد شود، کہ ایک چیز بہت ساری جگہوں میں یا ایک مکان میں داخل ہونے کے معنی میں استعمال ہے. مثلا وقت سیل آمد آب ہمیں شہر فرا گرفت. جب سیلاب آیا تو پانی پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. قائق رانی رندگی کے بارے میں ہوتا ہے، کشتی کو چلانے والا جو ہوتا ہے، چلانے کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے. من قائق رانی در دریا بسیار دوست دارم. میں دریا میں کشتی چلانا کو بہت ہی پسند کرتا ہوں. قسمت حصے کہتے ہیں. بدن انسان از قسمت ہے گوناگون به وجود آمده است مانند سر، دست، پا وغیرہ. جو انسان کا بدن ہے مختلف حصوں سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ سر ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں وغیرہ ہیں. کشت زار وہی زمین گندم، جو، عدس وغیرہ مزرعہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جو کھیت ہوتا ہے اس کے بارے میں استعمال ہوئی ہے. در کشور ایران کشت زار ہے بزرگ و زیبایی وجود دارد که کشاورزان در آن کار میکنند. ایران، ملک ایران میں جو کاشتکاری ہے بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت ہے، کہ جو کاشتکار ہوتے ہیں وہ ان میں کام کرتے ہیں. مادی کے بارے استعمال ہو رہا ہے. جو آب و خاک دو مادے مہم برای زندگی موجود است. جو پانی اور مٹی ہے وہ مہم ترین انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی مہم ہے. محصولات جو حاصل ہوتا ہے. امسال به سبب باران زیاد محصولات باغ بسیار زیاد و خوب بود. اس سال زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو باغ زیادہ ہوئے ہیں، پھل وغیرہ زیادہ ہوئے ہیں. و کشاورزان با فروختن آنها پول زیادہ بھی دست آوردند. یعنی باغ میں بہت سارے پھل ہوئے ہیں، اس مرتبہ بہت زیادہ کشاورزی ہوئی ہے، کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوئی ہے بارش کی وجہ سے. اور جو زراعت کرنے والے افراد ہیں انہوں نے وہ پھل فروٹ ہوئے جو بھی چیز انہوں نے
وہ کیا ہے، اس کو فروخت کر کے پیسے بہت زیادہ بنائے. نزدیک بے حدوداً کے معنی میں استعمال ہے. وہ نزدیک بے 4 ماہ کے دارین مدرسہ 10 میں خنات ہے. اسے تقریباً 4 ماہ ہونے والے ہیں کہ وہ ایسے ہی اسکول میں کیا کرے، وہ درس پڑھ رہا ہے. واجہ مخالف، جو مخالف الفاظ ہوتے ہیں. اصلی، فرعی یا غیر اصلی. زندے، مردے. آلودگی، تمیزی یا پاکیزگی. خاموش کردن، روشن کردن. ساختن، خراب کردن. حیات یعنی مرگ. غلطی فہیم. روز ما احمد نمی آئی با ہم بازی کنیم. احمد یاسر سے کہتا ہے کہ بھئی نہیں آ رہے کہ ہم ایک دوسرے سے کھیلیں، آپ کھیلنے کے لیے نہیں آ رہے. اب یاسر کیا کہتے ہیں، احمد نا باید بے پدرم کما کنم تا ماشک های اونا بنویسد. ہاں جی، کہتے ہیں کہ یاسر کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں احمد بھائی، مجھے آپ کے پاس آ کر کھیلنا نہیں ہے، مجھے جانا ہے اپنے بابا کے پاس تاکہ میں اسے ہوم ورک کرنے میں اس کی مدد کروں، کیونکہ وہ میرا ہوم ورک کر رہا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. نقطے میں سے آج پڑھیں گے صفت موصوف ہے. جیسا کہ پڑھیں آپ. آب شیرین در لیوان است، در دریا آب شور وجود دارد. لباس زیبا و خوش رنگی خریدم، پدر بزرگم باغ تمیز و بزرگی دارد. اب اوپر جو خط کشیدہ ہے، خط بنایا ہوا ہے ان الفاظ کے نیچے، کہتے ہیں کہ در جملہ یہ بالا واجہ شیرین، شور، زیبا و خوش رنگ و تمیز بزرگ ویجگی ہے آب، لباس و باغ است. اب یہ جو شیرین ہے، جو میٹھا ہے، میٹھا کیا ہے، کس کی صفت ہے؟ آب یعنی پانی کی صفت ہے، پانی میٹھا ہے. اب جو شور ہے، شور یعنی جو نمکین ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دریائے آب، پانی ہے، کون سا؟ دریا کا. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو شیرین ہے آب ہے، شور ہے وہ بھی پانی ہے، اور تمیز اور سارا خوش رنگ یہ لباس ہے، اور باقی یہ کہتے ہیں یہ چیزیں یہ صفت کہلائی جاتی ہیں. کہ کس چیز کی صفت ہے؟ یہ آب، لباس و باغ یہ موصوف ہو گئے. موصوف آب، لباس، دریا ہو گئے، اور ان کی صفت شیرین، زیبا، خوش رنگی، آب شور اور تمیز بزرگ است. اب صفت کی قسمیں، مثلا صادق خوش رفتار است. صادق بہت ہی خوش رفتار ہے، بہت اچھا جو ہے نا وہ اس کا برتاؤ ہوتا ہے. صادق خوش رفتار تر از برادرش است. اب جو صادق ہے وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ خوش رفتار ہے. صادق خوش رفتار ترین فرزند خاندے است، خانواده است. اب جو صادق ہے وہ اپنی فیملی میں سے بہت ہی زیادہ خوش اخلاق بچہ ہے. در جمله اول صفت علامت نظر و با چیزهای دیگر مقایسه نمی شود، به این صفت ساده مطلق می گویند. کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں اب کیا کہتے ہیں، کوئی علامت نہیں ہے جو اس سے ہم مقایسہ کریں. ہم اس صفت کہتے ہیں سادہ صفت ہے. مانند این کتاب پرفائدہ است، احمد درس خوان است. کتاب پرفائدہ است. اب یہ پرفائدہ کون سی کتاب ہے، تو یہ سادہ ہو گئی. اب دوسرے جملے میں صفت علامت تر آیا ہے تو اس کے ایک موصوف یا چند موصوف مشترک ہوتے ہیں جو مقایسہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ برتر، تفضیلی جسے کہتے ہیں. اب جیسا کہ ان کتاب پرفائدہ تر از آن کتاب است، کہتے جب تر آ گیا تو اب ہم مقایسہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے دوسری کتاب سے کیا ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. یا مثلا احمد درس خوان تر از علی رضا حسین است، جو احمد ہے وہ علی رضا حسین سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. اب یہ جو تر جب آ گیا تو وہ دوسرے چیز جو ہے اس سے ہم مقایسہ کر سکتے ہیں. اب در جملہ سوم کہ صادق خوش رفتار ترین فرزند خانواده است، اس میں سے کہتے ہیں کہ علامت ترین جو آئی ہے وہ سب موصوفوں کی صفت اس میں مشترک ہے جس سے مقایسہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ ترین یا عالی ہم کہتے ہیں صفت کو، اوپر کو ہم برتر تفضیل کہتے ہیں، اور نیچے جو ابھی پڑھا ہے وہ ترین اور عالی ہے. جیسا کہ ان کتاب پر فائدہ ترین کتاب پزشکی است، کہ یہ جو کتاب ہے پزشکی میں، ڈاکٹر میں، میڈیکل میں جو کتابیں ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند یہ کتاب ہے. احمد درس خوان ترین شاگرد ان مدرسے است، جو احمد ہے وہ اسی اسکول، اسی یونیورسٹی کا ہونہار طالب علم ہے. علائم بیشتر میدانیم پاکیزگی.
پاکیزگی میں پاکیزگی ہو گیا، اردو میں پاکیزگی کہتے ہیں، جو صاف ستھرا بندہ ہو، جو بہت ہی اچھا انسان ہو. انسان ہاں نسبت به یک دیگر وظایفی دارند که شناخت این وظیفه ها و انجام آنها باعث بهتر شدن رفتار آماده ها و از بین بردن ناراحتی ها و کاهش اختلافات می شود. کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق پر ہوتی ہے، کہ جس کو اپنانے سے، جس کی شناخت کرنے سے اس وظیفہ جو انسان کا ہوتا ہے ان کی انجام دہی میں، اور جب بندہ انجام دیتا ہے اچھی طرح انجام دیتا ہے، جو آنا اور جانا جو ہوتا ہے وہ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے انسان کا، کہ وہ جو انسان ناخوش ہوتا ہے، جو اختلافات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، یا وہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اگر یہ چیز انسان کے اندر پائی جائے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو شامل کر سکے. یکی از آن وظائف مهم نسبت به یک دیگر رعایت نظافت و پاکیزگی می باشد. کہ ان حقوق میں سے ایک جو حق ہے ایک دوسرے پر وہ یہ ہے کہ نظافت و پاکیزگی ہو، کہ صاف ستھرا بندہ انسان ہو، کہ صاف ستھرا بندہ انسان یا اچھا انسان ہی دوسرے انسان کے بہترین نمائندگی کر سکتا ہے، کہ انسان یہ اچھا ہے تو انسان بہت اچھے ہوتے ہیں. اب کہ در دین اسلام و ہمیں ادیان الہی تاکید زیادہ بران شدہ است، کہ دین اسلام اور بھی جو باقی ادیان الہی ہیں انہی میں جو پاکیزگی ہے، جو اچھائی ہے، جو صاف ستھرے ہونا ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. روزی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد مسجد شد. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک دن کیا ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. در مسجد نگاهش به دو نفر افتاد. اولی لباس تمیزی پوشیده بود. اب رسول خدا جیسے مسجد میں آئے تو دو افراد کو رسول خدا کی نظر پڑی. دو افراد کو رسول خدا نے دیکھا. جو پہلا شخص تھا وہ بہت ہی اچھا لباس پہنا ہوا تھا، ولی موهایش را شانه نزده بود. کہتے ہیں کہ وہ جو ایک شخص تھا اس کا لباس تو اچھا تھا لیکن اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی تھی. موهایش درهم و نامرتب بود. کہتے ہیں کہ کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو بال تھے وہ ٹیڑھے تھے اور نامرتب تھے. و دومی موهایش را شانه زده بود اما لباسش کثیف و نامرتب بود. کہتے ہیں کہ جو دوسرا شخص تھا اس کے وہ کیا کہتے ہیں جو اس کے بال تھے وہ تو صاف ستھرے تھے، بال کو انہوں نے کنگھی کیا ہوا تھا مگر اس کا لباس صحیح نہیں تھا. دور یکے و آستینش سیاہ و پرچروک بود. اس کے جو لباس تھا وہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس کا کالر ٹھیک نہیں تھا، اس کے جو بازو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال ہے میرا پرسید. رسول خدا نے سب کا حال پوچھا. وقت بیان دو نفر رسید، جب ان دو افراد کے پاس پہنچے، رو به مرد اول کرد و به بالا بخواند و مہربانی گفت. اب جب پہلے شخص کے پاس پہنچا جس کا لباس تو اچھا تھا لیکن اس کے کنگھی نہیں کی ہوئی، تو رسول خدا نے بہت ہی با اخلاق اور مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، ان سے یعنی گفتگو کی، آیا نمیتوانی شانه بخری و موهت را شانه بزنی؟ رسول خدا نے فرمایا کیا آپ کنگھی کو نہیں خرید سکتے تاکہ اپنے بالوں کو آپ کنگھی کر سکیں؟ وہ بھی مرد دوم گفت، اور دوسرے شخص سے کہا کہ آیا نمیتوانی آبی پیدا کنی و جامع اترا بشوئی؟ رسول خدا نے فرمایا، دوسرے شخص سے فرمایا کیا آپ کو پانی نہیں ملتا کہ آپ اپنے لباس کو اپنی چیزوں کو دھو سکیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با مہربانی سخنی را فرمودند که شاید همه دوست داشتند بگویند ولی از گفتن آن خجالت می کشیدند. رسول خدا نے اتنا مہربانی الفاظ فرمائے کہ شاید سب کہتے لیکن کیونکہ وہ شرمندگی تھی تو اسی وجہ سے کچھ نہیں کہا. بعد از آن روز، اس کے بعد یاران پیغمبر ہمیشہ آن دو مرد را با جامع تمیز و موهای مرتب و بوهای خوش می دیدند. اس کے بعد رسول خدا کے جو اصحاب تھے ہمیشہ ان دو افراد کو بہت ہی اچھا صاف ستھرا پایا، اور ان کے جو بال تھے وہ صاف ستھرے تھے اور وہ خوشبو لگا کر آتے تھے اور رسول خدا کی وجہ سے. خوب آبیاری از بین بردن ڈیلیٹ کے معنی میں استعمال ہے.
کشت زار، آلودگی، تمیزی، زندہ، مردے، تغیر، تبدیلی یا تبدیل، برخورد، جاری شدن، محصولات، ساختن خراب کردن، فرا گرفتن، روشن کردن و خاموش کردن۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اسباق بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔